قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، یراؤون الناس، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل رہنے کے لیے دین کے بنیادی ظاہری تقاضوں پر عمل کرنا تو ضروری تھا۔ اس کا اولین ظاہری مظہر وہ نماز تھی۔ ہر چند گھنٹوں میں امتحان ہو جاتا ہے کہ کون شخص مومن ہے کون شخص نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے منافقین بھی نوٹ فرمائیے کہ نماز ادا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل رکھ سکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نمازیں بھاری۔ نوٹ فرمائیے، اس زمانے کا منافق اپنے آپ کو کم از کم مسلمان شمار کرانے کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا۔ آج لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، لیکن لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان نماز میں سستی کر رہا ہو اور اس کو ترک کر رہا ہو۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھنے پر مجبور ہیں اور کفار کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے پر بھی مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا عزیز ہے، لیکن بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ پورے طور پر کافر بھی نہیں بن رہے کہ چلو دنیا ہی ہاتھ آ جائے جیسے دیگر کافروں کو مل رہی، اور پورے طور پر مومن بھی نہیں بن رہے کہ دنیا کی عارضی تکلیفیں برداشت کر لیں اور ہمیشہ کی جنت کما لیں اللہ رب العزت کی۔ تو فرمائے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی فرم پوزیشن نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے تو تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کوئی ایمان والا کفار سے دوستیاں اختیار کرے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ فرمائیے، یہ منافقانہ روش ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں اختیار کی جائیں، لیکن خطاب کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس کی وجہ یہ، جیسے کہ عرض کیا گیا، کہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان ہوتا تھا، ان کے جنازے بھی پڑھے گئے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کافروں کے برابر ہیں۔ اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے ابھی آیت نمبر 145 میں کہ یہ تو جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے منافقین۔ اس کا احساس ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی اولاً مسلمان تھے، پھر گئے ہیں نفاق کی طرف۔ اللہ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے اور حقیقی ایمان اختیار کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے نفاق کی علامت کہ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں اختیار کی جائیں، ان سے ریلیشنز قائم کیے جائیں، ان سے اپنی پلاننگ کے لیے مشورے کیے جائیں، ان سے اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جائے، ان سے دلی دوستیاں اختیار کی جائیں، اپنے منصوبے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ رویہ اگر اختیار کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر تو یہ ہے سراسر نفاق۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ یہ ایک روش ہی تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب اگلی آیت بڑی سخت آیت ہے قرآن حکیم میں اور منافقین کے انجام کے حوالے سے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی روشنی میں ہم نے سمجھا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامنا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالص کر لیا اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورہ نساء کا مطالعہ کریں، 4 ہجری میں اس کا نزول ہے۔ نفیر عام کا معاملہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کا ذکر سورہ التوبہ میں آئے گا۔ اس وقت پہ دروازے بند کر دیے گئے تھے ان پر توبہ کے بھی، لیکن ابھی ڈھیل ہے، ابھی مہلت ہے۔ تو فرمائیں کہ جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ کو یعنی قرآن کو تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ جلد ایمان لانے والوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا اپیلنگ انداز ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ قدردانی فرمانے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تم اللہ کا ماسٹر پیس ہو کریشن کے اعتبار سے، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج ہو، اس نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ اس کی رحمت چاہتے ہو تو رحمان ہے، رحیم ہے، شکر گزاری کرو اس کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل سے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے ہے۔ اس کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو، اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے اور اسی پر ایمان رکھو، تو وہ قدردانی فرمانے والا ہے۔ جو محنت کرو گے اللہ عظیم بدلہ اس کا تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ قدردانی فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کسی بری بات کا بلند آواز سے ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب پس منظر یہ کہ منافقین کی طرف سے اہل ایمان کو تکالیف پہنچ رہی ہیں، یہود کی طرف سے ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بھی۔ تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے، جس کا بیان آگے بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ تو تکلیف اگر کسی کو پہنچ جائے تو برائی کا بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ کوئی مظلوم ہے، اس کا حق مارا گیا تو اپنا مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا، اس کی داد رسی کرنا لوگوں کا بھی فرض ہے، اور اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اپنی اس مظلومی کی کیفیت کو کسی صحیح اتھارٹی کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بری بات کا بلند آواز سے ظاہر کرنا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، سوائے وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ اب دیکھیں، اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں کسی کی توہین نہ کی جائے، جہاں کسی کی عزت پر حملے نہ کیے جائیں، جہاں لوگ درگزر کا معاملہ اختیار کرنے والے ہوں، جہاں لوگ معاف کر دینے کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں اور غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو پسندیدہ روش معاف کر دینے کی ہے، دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دینے کی ہے۔ ہاں کسی پر ظلم ہوا تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے، اور حق کے مانگنے کے دوران کسی نے ظلم کیا تو ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا برائی کو معاف کر دو، جس کا ذکر آ چکا ہے،
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔